السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بہت دنوں سے آ رہا ہے کہ سر کیا امریکہ میں بھی جن ہوتے ہیں یا جنات ہمارے ایشیا میں مسلمانوں کے اکثریت والے ممالک میں ہی ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس سے قبل کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، پہلے تو اپنا عقیدہ ہمیں یہ رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جسے آپ جن کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ تصور رکھے کہ جن کوئی بدی کی طاقت ہے، کوئی باضابطہ مخلوق نہیں ہے، تو یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے اور نتیجتاً کفری عقیدہ ہے۔ جنات ایک باضابطہ مخلوق ہیں، جیسا کہ انسان ایک مخلوق ہے، فرشتے ایک مخلوق ہیں، کیڑے مکوڑے ایک مخلوق ہیں، پرندے ایک مخلوق ہیں، تو جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ اور اس مخلوق اور انسانوں میں جو چیز سیم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم شریعت کے پابند ہیں وہ بھی شریعت کے پابند ہیں، جس طرح ہم مکلف ہیں وہ بھی، یعنی ہم سے بھی سوال جواب ہوگا قیامت کے دن، ان سے بھی سوال جواب ہوگا۔ انسانوں میں سے بھی لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو جنات میں سے بھی ہوں گے، انسانوں میں سے بھی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جنات میں سے بھی ہوں گے۔ اور جنات کی اقسام بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ امام طبرانی معجم الکبیر میں ایک روایت لاتے ہیں۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کی 3 اقسام بیان فرمائی، اور درجہ صحیح کی یہ روایت ہے۔ جنات کی ایک قسم تو وہ ہے کہ وہ جو ہوا میں کی مانند ہوتے ہیں، کہ وہ فضاؤں میں اڑتے ہیں، فضاؤں میں اور خلاؤں میں جاتے ہیں، اور یہ وہی جنات ہیں جنہوں نے اپنے ٹھکانے آسمانوں میں بنا رکھے ہیں اور سنگن کرتے ہیں، ملائکہ کی باتیں سنتے ہیں، اور پھر وہ زمین والوں کو 100 جھوٹ کے ساتھ بتاتے ہیں، اور پھر وہ زمین میں جو کاہن ہوتے ہیں وہ 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں، تو بعضیں تو صحیح ہو جاتی ہیں اور بعضیں صحیح ان میں سے نہیں ہوتی۔ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ٹھیک، اور جو انہوں نے فرشتوں سے صحیح والی بات سنی ہوتی ہے وہ سچ ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، ان میں سے ایک قسم یہ جو ہوتی ہے نا، یہ زیادہ تر ان کے تعلق بعض انسانوں سے رہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر سفر کرتے ہیں فضاؤں میں، ہواؤں میں، خلاؤں میں، اور وہیں انہوں نے ٹھکانے اور مسکن بنا رکھے ہوتے ہیں۔ عام طور پر عام انسانوں سے ان کے زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جنات کی جو اپنے شیپس کو شفٹ کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، یعنی جن فارم سے کسی ویزیبل فارم میں آ سکتے ہیں اور پھر اس ویزیبل فارم سے واپس جن کی فارم میں جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ سانپ کی صورت لے سکتے ہیں، یہ کتے کی صورت لے سکتے ہیں، اونٹ کی صورت لے سکتے ہیں، انسان کی صورت بھی لے سکتے ہیں۔ اب جیسے مدینے میں جنات آتے تھے سانپ کی صورت میں، اور ایک خاص رنگ کے سانپ کی صورت میں، کتے کی صورت میں، تو کالے کتے کی صورت میں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کالا کتا جن ہو، یا ہر سیاہ بلی جنیا ہو یا جن ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ نشاندہی ہے۔ اسی طرح انسانوں کی صورت میں تو واقعات قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ اب قرآن کریم میں شیطان کے وہ واقعہ ہے کہ بدر میں آیا، کھڑا ہوا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل کو اور دیگر ملائکہ کو دیکھا تو بھاگا الٹے پیر، اور پھر میدان بدر سے بھاگ نکلا۔ اور وہاں آنے کا اس کا ریزن یہ ہوا کہ سراقہ ابن مالک کی شکل لے کے کفار مکہ کو کنونس کرنے کے لیے کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں سراقہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تم پہ میرا قبیلہ حملہ نہیں کرے گا۔ تو اچھا، پھر اس سے پہلے شیخ نجدی کی صورت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے تو کفار مکہ نے جو آپ کو شہید کرنے کا پلان بنایا تو اس میں شیخ نجدی بن کے پہنچ گیا۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ پھر وہ عقبہ کی گھاٹی میں جب بیعت عقبہ ثانی ہو رہی تھی، دوسری بیعت عقبہ ہو رہی تھی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دروس میں ہم نے اسے کور کیا کہ وہ شیطان جو عقبہ کی گھاٹی کا شیطان تھا وہاں سے پکار اٹھا تو ان کی آوازیں انسانوں تک پہنچیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسی ایک روایت بیان فرمائی ہے، آپ کے ایمان لانے سے قبل کا واقعہ، کہ وہ ایک بت تھا اور اس کے پیچھے جن کھڑے رہ کے آوازیں لگایا کرتے تھے، تو وہاں پہ جو ڈسٹریبیوشن آف میٹ ہو رہا تھا، جو گوشت بانٹا جا رہا تھا، تو وہاں پہ 2 جنات آپس میں کلام کر رہے تھے، ان کی آواز وہاں پہ موجود لوگوں نے سنی کہ یا ذریح، اور ایک روایت میں یا جلیح، امر نجیح رجل یصیح بالاقسان فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تمام واقعات کتابوں میں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں،
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے جنات کا سننا، اور قرآن میں باضابطہ ایک سورہ جن موجود ہے، اور جنوں کے ٹھکانوں کا، جنوں کے آپس کی کانورسیشن کا، جنوں کے ادیان کا، کہ ان میں بھی مذاہب ہیں، تمام باتیں جو ہیں ان میں بھی جو ہے اہل کتاب ہیں، غیر اہل کتاب ہیں، مسلمان ہیں، ان میں بھی قاضی ہیں، ان میں بھی مؤذن ہیں، ان میں بھی امام ہیں، ان میں بھی محدث ہیں، تمام معاملات ان کے ساتھ بھی ہیں جو انسانوں کے ساتھ بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک باضابطہ مخلوق ہے، اور وہ مخلوق ہر جگہ موجود ہے۔ تو جنوں کی دو اقسام تو یہ ہو گئی۔ تیسری قسم جنات کی وہ ہوتی ہے جو خانہ بدوشی کی زندگی بھی گزارتے ہیں، یعنی کہیں گئے، قیام کر لیا، پڑاؤ ڈال لیا، پھر وہاں حالات موافق نہیں آئے تو وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلے گئے، وہاں قیام ڈال لیا۔ تو اکثر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں سے دور آبادیوں میں رہیں، جنگلات میں رہیں، وادیوں میں رہیں، گھاٹیوں میں رہیں، غاروں میں رہیں، انسانوں سے زیادہ اختلاط کرنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی خالی جگہ کو دیکھ کے وہ وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ انسان وہاں آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی گھر خالی پڑے ہوتے ہیں، ویرانوں میں ہوتے ہیں، وہاں وہ جا کے ڈیرے ڈال لیتے ہیں، یا کوئی کنویں ہوتے ہیں، یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، پھر انسان وہاں آ جاتے ہیں۔ تو اب ان کے گھر میں انسان گھس آیا ہے تو وہ پھر اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں، وہ اس سے جھگڑا کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ طبیعت میں تو شرارتی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو جن کا جو معاملہ ہے، ہمارے ہاں تو جن کے نام سے ہے نا، اب ویسٹرن کلچرز میں اب چونکہ قرآن نے ہمیں اس بارے میں بتا دیا تو اب ہم اس چیز کو سمجھ گئے۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے نا کہ قرآن کی صورت میں ہمیں اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا دیگر مخلوقات کے بارے میں، ان کے بارے میں اتنی تفصیلات قرآن حدیث میں آ گئی۔ وہ لوگ جو اس سے واقف نہیں رہے، وہ جہل میں رہے، اندھیرے میں رہے، نتیجتاً انہوں نے اس کو عجیب و غریب سے نام دینا شروع کر دیے۔ کسی نے اس کو بدرو کہہ دیا، کسی نے اس کو بھوت پریت کے نام دے دیے، کوئی سے انگریزی میں گوسٹ کہنے لگ گیا، کوئی سے بھٹکتی آتما کہنے لگ گیا۔ حالانکہ یاد رکھیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ روح یوں بھٹکتی آتما کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ روح جب اس جسم سے نکل جاتی ہے تو یا تو وہ قید ہوتی ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار ہوتی ہے، سجین میں بند ہوتی ہے، یا پھر اللہ نے برزخ میں ارواح کے مختلف مقامات بنا دیے ہیں تو وہ ان مقامات پہ رہتی ہے، جس پر ہم بڑی تفصیل سے برزخ کی سیریز میں بات کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا، اب آ جائیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی ایسے بہت ساری، آپ جا کے گاؤں وغیرہ میں یہاں بات کریں نا تو وہ آپ کو اسی طرح کے واقعات سنائیں گے جیسا ہمارے ہاں ویران جگہوں پہ، گاؤں میں، دیہاتوں میں، کیونکہ آبادی سے دور جگہوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض آبادیاں پھیلتی ہے نا، شہر وسیع ہوتے ہیں، تو ایسے جگہ پر پہنچ جاتے ہیں گھر، ان میں سے کوئی ایک جگہ ان جنہوں نے ڈیرا ڈالا ہوتا ہے، تو پورے محلے میں 10 گھر ہوں گے تو ایک گھر ایسا مقام ہوگا جہاں انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اور باقی 9 وہ اوپن زمین تھی، وہاں پہ انہوں نے ڈیرے نہیں ڈالے تھے۔ تو وہ جو ایک گھر ہے جہاں ان جنوں کا ڈیرا تھا، وہاں آپ نے گھر بنا لیا، تو اب آپ نے ان کے گھر پہ گھر بنا لیا نا، تو وہ تو پھر آگے نکلیں گے۔ اچھا، بعض جنات جو شفٹنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار ایک گھر خالی پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں رہ رہا، کوئی نہیں آ رہا، کوئی نہیں جا رہا، ایک عرصہ گزر گیا، انہوں نے آگے وہاں ڈیرا، ان کو سمجھے خالی گھر ہے، ڈیرا کر لیا انہوں نے۔ پھر بعد میں کوئی بندہ چلا آیا، وہ آگے کرائے پہ چلا گیا، رینٹل پراپرٹی بن گیا، تو اب وہ پھر کرایہ داروں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے، مالک مکان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے۔ اچھا، بہت سارے واقعات نا اس گوسٹ ٹائپ کے مختلف آپ کو جو ہے کلچرز میں، مختلف کنٹریز میں ملیں گے، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، اس کو وہ گوسٹ کہتے ہیں۔ اصل میں وہ جنات کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور جب چونکہ سائنٹیفکلی ہر چیز کو جو دیکھنے لگ جاتے ہیں نا ریشنل مائنڈ، تو انہیں جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو پیرا نارمل ایکٹیویٹیز، یعنی نارمل ایکٹیویٹی سے علیحدہ کوئی ایکٹیویٹی ہے جسے ہم سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس پہ ایک الگ ریسرچ ہوتی ہے۔ اچھا، ان کے ہاں بھی جسی کے جن کے آ جانے کا کانسیپٹ ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں بھی پریسٹس جو ہوتے ہیں وہ بائبل لے کے اور صلیب لے کے پہنچ جاتے ہیں جن نکالنے کے لیے۔ اس کے اوپر موویز بھی بنی ہیں بہت ساری، اور اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بھی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ پھر وہ اپنی کتاب سے کچھ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جن سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو اوور پاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اب چونکہ اب پتہ نہیں نا پڑھتے کیا ہیں، یہ بھی تو نہیں پتہ، خالص توحید پر بھی یہ لوگ نہیں ہیں، کچھ اہل کتاب تو ہیں لیکن گھٹ بٹ معاملہ ہے۔ تو بہرحال امریکہ کے کچھ میں آپ کو اگزامپلس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کو عجیب سا لگے گا سن کے۔ یہ واقعات میں آپ سے کچھ جگہوں کے نام آپ سے شیئر کروں گا،
کچھ مقامات کے نام شیئر کروں گا جہاں پر اسی طرح کی باتیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں جیسے ہمارے ہاں کی بات سن. اسی طرح ایک جگہ ہے بوڈی، یہ کیلیفورنیا ایک یہاں کا اسٹیٹ ہے. وہاں پر کسی زمانے میں 10,000 لوگ رہا کرتے تھے، اور یہ 1870s اور 1880s کی بات ہے، اب سے کوئی قریباً 150 سال پہلے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر سونا ملا، اور آس پاس کی جو سراؤنڈنگ ہلز تھیں مونو لیک کی، وہاں کے اوپر جو ہے یہ سونا وغیرہ ملا، اور اس کے بعد بڑی ہلچل ہوئی. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد یہاں پر کچھ ایکٹیویٹی جو پیرانارمل قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھنے میں آنا شروع ہوئیں، جسے پھر یہاں کے لوگوں نے گوسٹس کا نام دے دیا، کہ ان کے جو شراب خانے ہیں وہاں سے میوزک کی آواز آ رہی ہے، اور اسی طرح کچھ اور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. یہاں پر اگر کوئی گولڈ یہاں سے اٹھا کے لے جائے تو اس کے ساتھ کوئی برائی ہو جاتی ہے، اس کو جن چمٹ جاتے ہیں نا بیسکلی، کیونکہ تم نے ہمارے ہاں کی چیز اٹھا لی. بھائی ان کا گھر ہے وہ، اب آپ ان کے گھر میں چوریاں کرو گے تو وہ تو پھر آ کے، تو اب اس کو انہوں نے کیا نام دیا، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں ہے، ان کو نہیں پتا جن کیا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تھا اس کے ساتھ کوئی بیڈ لک ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ہیلتھ پرابلمز ہو جاتی ہیں، کیونکہ جنات جو ہیں جب حملہ آور ہوتے ہیں تو جسمانی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، اور آپ کے راستے میں روڑے بھی اٹکا سکتے ہیں، آپ کی چیزیں چرا بھی سکتے ہیں، آپ کو نقصان مالی جانی پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بینگ ہے نا، ایک مخلوق ہے وہ. اب جیسے نا اب آپ شیر کے ساتھ جا کے رہنا شروع کر دیں، اب وہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو پھر اس کی مخلوق ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ فہم رکھنے والی مخلوق ہے نا، تو بات چیت کرتے ہیں، باضابطہ ان کی زبان ہے، انسانوں سے ان کی زبان میں بات چیت کرتے ہیں، جس کی ہم نے بہت ساری مثالیں صحابہ کی اور تابعین کی زندگیوں سے دیکھی کہ جنات عربی میں صحابہ سے بات کرتے تھے. اور ایک صحابی نے ایک سانپ جن کو دفنا دیا تو وہ آ کے انہوں نے جو ہے اس کے پیچھے لواحقین نے کہا کہ بھئی آپ میں سے کس نے عمر کو دفنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر کون؟ تو بتایا کہ وہ جو جن جسے آپ نے دفنایا ہے جو سانپ کی صورت میں تھا، اور وہ صحابی رسول تھا، اور وہ ساری بات. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی وہ ایک واقعہ کہ آپ نے بھی ایک جن کو دفنایا تھا. بہرحال بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں پھر انہوں نے عربی میں ہی کلام کیا. اچھا، اسی طرح ایک واقعہ جو ہے سوینا شہر ہے جارجیا کا، وہاں پہ قبرستان ہے، وہاں پر بھی اسی طرح کے معاملات. اب دیکھیں نا، کیونکہ جنات جو ہے نا وہ مختلف ٹھکانے لیتے ہیں قبرستان میں. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا نا، پرانے گھروں میں، کنوؤں میں، باتھ رومز وغیرہ میں، اس لیے داخل ہوتے ہوئے آپ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے اور جنیوں سے، ان کے خبث سے، ان کی گندگی غلاظت سے پناہ میں آتا ہوں تیری. اور کیوں ان جگہوں پر بھی وہ ڈیرے ڈالتے ہیں. تو بہرحال تو یہاں پر جو ہے اس سیمیٹری میں یعنی قبرستان میں عجیب و غریب سی لوگوں نے موومنٹس دیکھی ہیں، رونے کی آوازیں، بچوں کی رونے کی آوازیں، کتوں کے بھونکنے کی، مختلف قسم کی، جو ایک سیمیٹری ہے یہاں پہ. اچھا، اسی طرح چوابا ایک جگہ ہے الاباما میں، اس کو بھی گوسٹ ٹاؤن کہتے ہیں. اور یہ جو ہے وہاں پہ ایک ریور ہے بڑا لمبا، لانگسٹ ریور آف دا اسٹیٹ ہے چہابا کے نام پہ یہ چوابا جو ہے الاباما میں جگہ ہے. اور سول وار ہوئی تھی امریکہ میں 1800s میں، اس کے بعد یہ جگہ بالکل ابینڈن ہو گئی تھی. اور یہاں پر بھی چونکہ ویرانہ تھا تو پیرانارمل ایکٹیویٹیز جو ہے یہاں پہ بھی انہوں نے وٹنس کی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ بدروہیں گھومتی رہتی ہیں، اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں. اسی طرح لیک چارلز لوئزیانہ میں کیلسیو کورٹ ہاؤس، اس میں کہتے ہیں کہ ایک طوائف تھی، وہ 1940 میں اس طوائف کو جو ہے اس نے کسی کا قتل کر دیا تھا، تو اس کا نام تھا ٹونی جو. اس کے بعد لوئزیانہ میں یہ وہ پہلی عورت تھی جسے الیکٹرک چیئر پہ سزائے موت دی گئی، اور یہ کورٹ کے اندر دی گئی. تو اب اس کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس کی روح جو ہے وہ کورٹ میں گھومتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کے جو بال ہیں، اس کے جلنے کی جو اسمیل ہے وہ بھی آتی رہتی ہے. اگین مسلمانوں کے بعد یہ روحوں کے گھومنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بس چلا گیا جو چلا گیا یہاں سے. یہ موسٹ پرابیبلی جو ہے یہ جنات بھی ایکٹیویٹیز اس طرح کی کرتے رہتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے حمزاد وغیرہ کا بھی ایک ہے، حمزاد کے متعلق بھی پھر مختلف آراء ہیں. بعض کہتے ہیں وہ قبر پہ رہتا ہے، یا پھر بعض کہتے ہیں کہ وہ جنوں کے قبیلے میں واپس چلا جاتا ہے، اور قیامت کے دن پھر وہ جس طرح انسان کے ساتھ جو فرشتہ ہوتا ہے نا جو اس کو اچھی باتوں کی طرف بتاتا ہے، تو وہ قرین جو
جن ہوتا ہے، اس طرح قرین فرشتہ بھی ہوتا ہے. قرین جو جن ہوتا ہے جو اسے وسوسے ڈالتا ہے، گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، وہ بھی اس دن اس کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن. اچھا اسی طرح جو ہے یوریکا اسپرنگز آرکنسا میں ایک کنسٹرکشن ہوئی تھی 1886 میں. وہاں پہ کریسنٹ ہوٹل ہے جو ایک لگژری ریزورٹ کے طور پہ ہے، اور وہاں پر بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں کے رہنے والے کہ یہاں پہ کوئی 8 کے قریب گوسٹ ہیں، جن میں سے ایک تو چھوٹی بچی کا گوسٹ ہے، اور ایک ان میں سے ایسے داڑھی والا بندہ ہے اس کا گوسٹ ہے. کیونکہ یاد رکھیں یہ جنات مختلف شیپس بھی ٹرانسفارم کرتے ہیں. کبھی یہ کرتے ہیں شیپ شفٹنگ تاکہ آپ کو ڈرا سکیں، اس لیے بھی یہ شیپ شفٹنگ کرتے ہیں تاکہ کیونکہ انسان کو ایک چیز نظر آئے گی تو آف کورس وہ اس سے زیادہ ڈرے گا کہ ایک آؤٹ آف نارم چیز نظر آ رہی ہے. اسی طرح چارلسٹن ساؤتھ کیلیفورنیا میں ڈاک اسٹریٹ تھیٹر، بڑے اس میں تفصیلات ہیں. I will not going to go in all the details. I'm just telling you some names. اتنے سارے نام ہیں میرے پاس. اس طرح دا ڈرسکل، یہ آسٹن ٹیکسس میں ہے. یہ بھی ایک یہاں پہ بھی جو ٹریولرز ہیں، جو مسافر ہیں، انہوں نے یہاں پہ اب نارمل ساؤنڈ سنی ہے اس کے کوریڈورز کے اندر، اور ایک عجیب سی آوازیں. پھر ایسٹرن اسٹیٹ پینیٹنشیری فیلاڈیلفیا پینسلوینیا میں، یہاں پر ایک کنفائنمنٹ ہے جو 1829 میں بنی تھی، اب سے 200 سال پہلے. یہاں پہ قیدیوں کو اکیلے چھوڑ دیا جاتا تھا. تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ prisoners had to abandon its solitary system due to overcrowding from 1913 until it closed in 1970. Although the forms of punishment did not get any less severe, the site, one of the most haunted places in America, now welcomes thousands of visitors every year both for its museum and annual Terror Behind the Walls celebration. تو یہاں پر بھی رپورٹ کی گئی ہیں پیرانارمل ہیپننگس، کہ یہاں پہ کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، اسی طرح شیڈوز نظر آتے ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آتا. اس طرح کے اور مختلف چیزیں، خرافات جہاں ہوں گی، ظلم جہاں ہوگا، شیطنت جہاں ہوگی، وہاں پہ پھر شیطان جنوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. ایملی برج ورمنٹ میں، اسٹوئی ورمنٹ میں، وہاں پر. اچھا پھر گیٹیز برگ جو ہے بیٹل فیلڈ، جہاں پہ اتنی ڈیڈلی وار ہوئی تھی، 50,000 کے قریب جوان یہاں پہ مر گئے تھے. 3 دن میں 50,000 کے قریب گیٹیز برگ، بیٹل آف گیٹیز برگ کے نام سے. یہاں مینی سولجرز نیور ریسیوڈ اے پراپر بریل، دفن نہیں کیا گیا تھا بہت سارے سولجرز کو. تو یہاں پر بھی یہ متس بہت مشہور ہے کہ سولجرز نکلتے ہیں اور دے آر وانڈرنگ دا فیلڈس، کہ کھیتوں میں گھومتے ہیں، اپنے ویپنس اور اپنے کامریڈس کو ڈھونڈتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہاں کے دیہاتوں میں، کھیت دیکھیں دیہی علاقوں میں کیونکہ بالکل اوپن ہوتا ہے نا، اتنے لوگ نہیں ہوتے اور یہ وہ، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں. ہونولولو کا نام سنا ہوگا آپ، ہونولولو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوائی. یہاں پر بھی ایک باتھ رومس کو لے کے اس ایئرپورٹ کے بڑا ایک چرچا رہتا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی سے ایک شخص نے وعدہ کیا تھا، ایک بلانڈ ہیئر لڑکی، کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے تھوڑی سی دور جائیں تو آپ کو رات میں نظر آتی ہے کہیں چلتی ہوئی ایکٹیویٹیز. اور یہ وہی لڑکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک شخص سے محبت ہو گئی تھی، اس نے اسے دھوکہ دیا اور جہاز میں بیٹھ کے نکل گیا، اور تب سے وہ لڑکی اس بندے کا انتظار کر رہی ہے. حالانکہ وہ واقعہ اتنا پرانا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ بندی اب مر چکی ہوگی. اسی طرح وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ٹوائلٹس جو ہیں وہاں پہ پیپر رولز خود ہی اوپن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کے ہوٹل مونٹے وسٹا، فلیگسٹاف ایریزونا، یہاں پر بھی ایسی بہت ساری پیرانارمل ایکٹیویٹیز دیکھی گئیں. ہاؤس آف 7 گیبلز، سیلم میساچوسٹس، یہاں پر میں آپ کو کچھ نام دے رہا ہوں، یو گو اینڈ ریڈ یور سیلف. لنکن پارک زو شکاگو، یہ ہمارے گھر کے ڈرائیویبل ڈسٹینس، میں خود جا بھی چکا ہوں اس جگہ پہ، لیکن آف کورس ڈے لائٹ میں ہزاروں لوگ جاتے ہیں. لیکن لائنز اینڈ ٹائگرز اینڈ گوسٹس، یہ ایک بڑا کویشچنیبل اسٹیٹمنٹ. ایز اٹ ٹرنز آؤٹ، ون آف شکاگوز موسٹ پاپولر اٹریکشن از آلسو ون آف اٹس موسٹ
haunted. شکاگو کا سب سے زیادہ attractive spot haunted بھی ہے, with much more than just chimpanzees roaming the grounds. From 1840s to 50s, the heart of Lincoln Park served as the city cemetery, housing some 35,000 bodies. یہ وہی جگہ ہے جہاں کسی زمانے میں اب سے 200 سال قبل قبرستان ہوا کرتا تھا, اور 35,000 لوگ یہاں پر دفن کیے گئے. The cemetery was eventually moved due to its proximity to the city's water supply and most of the bodies, but not all of them were moved along with it. تو پانی کے قریب ہونے کی وجہ سے, سٹی واٹر کے قریب ہونے کی وجہ سے, تاکہ پانی گندا نہ ہو جائے, کوئی ایسے اثرات نہ آ جائیں, بہت ساری باڈیز کو یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا تھا, لیکن سب کو نہیں. So but if you have ever seen a horror movie, you know the messing with burial grounds is the easiest way to get haunted. اب ان کے ہاں یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر قبروں کو ان کی جگہوں سے ہلانے والے لوگ پھر ان لوگوں کو اویکن کر دیتے ہیں. وہ کانسیپٹ ہے نا, ہندوؤں میں بھی آتمائیں جاگ اٹھتی ہیں اور پھر وہ جگہ ہانٹڈ ہو جاتی ہے. اس طرح کے کچھ کانسیپٹس یہاں پر بھی کہ 150 سال پہلے اس طرح لوگوں نے رپورٹ کیے ہیں کہ سینگ گوسٹ, اور بہت سارے واقعات. اگین اسی طرح فال ریور میساچوسٹس میں لیزی براؤن بیڈ اینڈ بریکفسٹ, اس سے متعلق بھی کچھ کہانیاں ہیں. یہاں پر بھی کسی کا قتل ہو گیا تھا. اور پھر اسی طرح مارک ٹوین ہاؤس ہارٹ کنیٹیکٹ, اس کے اندر بھی 1800s میں ڈیورنگ ایک مارک ٹوین lived in this house, during which time he wrote about both the adventures of Huckleberry Finn and the adventures of Tom Sawyer. The landmark now serves as a museum that showcases the iconic author's life and work. It is also an excellent place to experience the paranormal, apparently, as visitors have reported things like odd noises and women in white. So اس جگہ پر بھی سفید لباس میں عورت اور عجیب سی آوازیں, اسی جگہ پہ جہاں پہ کسی زمانے میں مارک ٹوین نے رہائش اختیار کی تھی اور یہ بڑے مشہور اس نے کتابیں لکھی تھی. اسی طرح میسونک ٹیمپل ڈیٹروئٹ میشیگن, اسی طرح مسپا ہوٹل ٹونوپا نیواڈا, یہ امریکہ کے مختلف شہروں میں مختلف جگہوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. مچلس پلانٹیشن سینٹ فرانسسویل لوئزیانا, اسی طرح اوہایو اسٹیٹ ریفارمیٹری مانسفیلڈ اوہایو, اسی طرح 1 if by land 2 if by sea نیو یارک سٹی, اسی طرح پائن بیرنس نیو جرسی. بہت ہی بڑا علاقہ ہے یہ پائن بیرنس یہاں پہ 1 ملین ایکڑ زمین جو ہے اس کے اوپر پھیلا ہوا ایک بہت ہی گھنا جنگل ہے. اور آپ جانتے ہیں جنگلات تو ان کی رہائش گاہ ہوتی ہیں. یہاں پہ رہنے والے دیہاتی لوگوں نے بہت سارے واقعات اس ضمن میں آتے ہیں. پھر پٹک مینشن پورٹلینڈ اوریگن, اگین یہ جو مینشنز ہوتے ہیں آؤٹ ان دا وڈس, دور شہروں سے, دیہی علاقوں سے دور, فارم لینڈس کے اوپر, فارسٹ کے بیچ میں بنے ہوئے گھر. اس طرح ریڈ انین سلون, ایک شراب خانہ سمجھ لیں, ایک وہاں پہ اسکیگوے الاسکا میں, الاسکا اٹس اے ویری ویری کولڈ پلیس, دیٹ. وہاں پر بھی یہی ہے کہ سردیاں آتی ہیں تو پھر سردیاں آتی ہیں اور گرمیاں آتی ہیں تو پھر سورج ہی نہیں ڈوبتا کہ رات کو 12 بجے بھی سورج نکلا ہوتا ہے. اینی وے دیر آر لائک سو مینی ادر پلیسز. RMS کوئین میری لانگ بیچ کیلیفورنیا, اسی طرح سان فرنانڈو کیتھیڈرل سین انٹونیو ٹیکسس. There's a long list. I still have so many places. Estes Park, Colorado, St. Augustine Lighthouse, Florida. Again, یہ تمام جگہیں اور بہت ساری ایسی جگہیں جن میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ paranormal activities are happening outside the big cities, are reported to have happened in the times when there were very, very less activity on these grounds. So بہت کم آمد و رفت تھی انسانوں کی, سنسان جگہیں, ویران جگہیں. تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ یہ چیز پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, عربیہ, ملیشیا, انڈونیشیا, مسلم ممالک تک محدود نہیں ہے. ساری دنیا میں ان ایکٹیویٹیز کو رپورٹ بھی کیا گیا ہے, دیکھا بھی گیا ہے, لیکن علم کی کمی کی وجہ سے الگ الگ ناموں سے اسے جانا گیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور ذرا آپ کا کھلا بھی ہوگا دماغ. اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنا تو انہیں ہم سے چاہیے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.